اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی بھی ریاست کے قائم رہنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ فطری وجہ ہے، قدرتی وجہ ہے۔ نمبر دو، اس ریاست کے اپنے عوام اس ریاست کو قائم رکھنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ جو قدرتی طور پہ ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان حاصل کرتے وقت کہ اس متحدہ ہندوستان میں، کیونکہ ہندوؤں کا راج ہے، یہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں ایک اور ملک چاہیے دو قومی نظریہ پیش کر کے، اور خدا سے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دو قومی نظریے کو ایکسیپٹ کیا اور مسلمانوں کو ایک الگ ریاست عطا کی۔ اور اس وقت ہم نے اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ جو یہ اسلامی ریاست ہمیں ملے گی، اسلام کے مطابق لا اکراہ فی الدین کی بنیاد پہ اس ریاست میں ہر انسان کو مذہبی آزادی ہوگی۔ تو خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہم نے، یہ جواز پیش کیا کہ اپنی مرضی سے ہر کوئی عبادت کر سکے خدا کی، اور ہم ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہیں، یعنی دو قومی نظریہ۔ اب ایک قوم کو الگ ملک مل گیا، دوسری قوم کو الگ ملک مل گیا، یعنی ہندوستان۔ اب جو پاکستان تھا اس میں ہم نے پھر سے دو قومی نظریے کو جنم دے دیا اپنی منافقتوں کی وجہ سے۔ خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق ہم نے ایک قوم بن کے رہنا تھا، مشرقی پاکستان بھی مغربی پاکستان بھی، لیکن ہم ایک قوم نہ رہے۔ ہم نے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی رہتے ہیں اور مغربی پاکستان کے اور لوگ ہیں، یعنی ہم نے خود سے اس کو تقسیم کیا۔ جب خدا کے ساتھ ہم نے وعدہ خلافی کی تو اس کا انجام ہمیں 71 کی جنگ میں ملا اور ہمارا پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہے پچھلی ویڈیو میں کہ خدا کے ساتھ ہم نے کس کس موقع پر وعدہ خلافی کی ہے۔ ایون اپنے جو معاشی نظام ہے اس کو بھی سود کی طرف لے جا کے اپنے خدا کے اور رسول کے ساتھ ہم نے اعلان جنگ کیا ہے، اور وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے خدا اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ باقی تمام تر ایشوز جتنے بھی ہیں، جس موقع پہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ نافرمانی کی ہے یا کر رہے ہیں ابھی بھی، ایک عام آدمی سے لے کے حکمرانوں تک، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھی ہے۔ لیکن آج میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اصل میں نے اس سائٹ پہ سوچا کیسے، یہ ایک دعا زہرا کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا، جج کلوڑو صاحب نے جب تھوڑی سختی کی پولیس پہ کہ ایک بچی ہے اس کو بازیاب کراؤ، تو پولیس کے ہائر آفیشلز نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں علیحدگی میں تھوڑا ٹائم چاہیے۔ اب اس ریکویسٹ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور میں بہت کانشیس ہوا اس چیز پہ کہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایک پولیس کا ہائر آفیشل کہتا ہے کہ ہمیں علیحدگی میں ٹائم دیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے، بچی کو اپنے والدین کو واپس نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس چیز نے تھوڑا مجھے جھنجھوڑا بھی، تو میں نے جب اس چیز پہ فوکس کیا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ ایک گینگ ہے جو بہت طاقتور ہے، جس نے پولیس کو بہت زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی میرے ذہن میں چلتی رہیں، لیکن جب یہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہوئی، وہ جج صاحب کلوڑو صاحب نے جب سختی کی، پولیس کی بات نہ مانی، تو اگلی پیشی پہ کلوڑو صاحب نہ تھے۔ اس چیز نے پھر مجھے تھوڑا جگانے کی کوشش کی کہ معاملات تو اس کا مطلب ہے بہت بھیانک ہیں کہ اگر ایک جج بھی کسی معاملے میں حق کی طرف بات کرتا ہے، بچی کو بازیاب کرانے کی بات کرتا ہے، تو اس جج کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے معاملات بہت گہرے ہیں، یہ سمپل معاملہ نہیں ہے۔
تو میں نے مزید اس چیز پہ فوکس کیا، اور میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب ایک اور عدالت میں بھی یہی کرتوت سامنے آیا پولیس کا، اور جج صاحب سے یہی کہا گیا کہ ہمیں اپنے چیمبر میں الگ تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا۔ تو اس چیز نے کنفرم کر دیا کہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ پولیس بار بار جج صاحبان کو یہ کس وجہ سے کہہ رہی ہے، حالانکہ اس کا کام ہے بچی کو بازیاب کرانا اور والدین کے سپرد کرنا۔ تو میں نے ریسرچ شروع کی کہ آخر وجہ کیا ہے، ان کے پیچھے ہے کون، کیا واقعی گینگ ہے؟ لیکن پوری دنیا کا میڈیا جب اس چیز پہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تو اس ملک کے ہائر آفیشلز، وزیر اعظم تک خاموش تھے۔ تو میں چپ کر کے آبزرو بھی کر رہا تھا، حیران بھی تھا کہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ اپنی حکومت میں بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہے، پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ خاموش ہیں۔ کیا وہ گینگ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو بہرحال میں اس کھوج میں رہا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ایون شہباز شریف نے جب آرڈر کیا ہے، اب جا کے اتنے مہینے بعد، حالانکہ اگر ان کی اپنی بچیاں ہوتی، شہباز شریف کی بچی کو اغوا کیا گیا ہوتا، آرمی چیف کی بچی کو اغوا کیا گیا ہوتا، ججز کی کسی بچی کو اغوا کیا گیا ہوتا، پولیس کے کسی ہائر آفیشل کی بچی کو اغوا کیا گیا ہوتا، تو فوری طور پہ یہ لوگ بازیاب کراتے۔ لیکن یہ معاملہ کسی اور انسان کا تھا، اب بچی کا معاملہ ہے، تو پھر میں اس چیز پہ تھوڑا کانشیس ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا اس قوم کو اریٹیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا سے لوگ اریٹیٹ ہو کے انتہا کے میسج کر رہے تھے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی۔ تو اس چیز پہ میں نے تھوڑا فوکس کیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو اس ریسرچ کے دوران میرے سامنے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ریسرچ میرے نظروں سے گزری جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مسلمان تھے، جب پاکستان بنا، ایک مسلمان تھے جو انڈیا میں پیدا ہوئے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، وہاں پہ حالات گڑبڑ ہوئے، خراب تھے، تو وہ مشرقی پاکستان چلے گئے۔ مشرقی پاکستان میں جب حالات انہوں نے دیکھا کہ خراب ہیں، وہ مغربی پاکستان آ گئے۔ اب اس انسان کی سینسٹیوٹی بھی دیکھیں، اس خاندان کی سینسٹیوٹی دیکھیں کہ آنے والے وقت کے بارے میں اتنے کانشیس کہ انڈیا میں انہیں پتہ چل گیا پہلے سے کہ اس قسم کے حالات ہونے ہیں، وہ فوری طور پہ وہاں سے چلے گئے۔ آج آپ مسلمانوں کے حالات انڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جب گئے تو وہاں کے بھی حالات انہوں نے دیکھے، آبزرو کیا، پھر مغربی پاکستان آ گئے۔ یہاں پاکستان میں بھی آ کے، مغربی پاکستان میں، وہ جہاں پہ پڑھتے بھی رہے، مقیم رہے کراچی میں بھی، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے بھانپ لیا کہ اس ملک کے حالات بھی خراب ہونے والے ہیں، تو یہاں سے چھوڑ کے وہ چلے گئے امریکہ۔ اب کیونکہ بہت سینسٹیو انسان تھے، ان کا نام ابو المعالی ہے۔ اب وہاں پہ امریکہ میں بھی جا کے ابو المعالی نے وہاں پہ ادیب قسم کے لوگ جو تھے، جو سینسٹیو لوگ تھے، اپنی طرح کے لوگ تھے، ان میں بیٹھنا شروع کیا، اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے، تو ان کے اندر کی باتیں سامنے آئیں ان کے سامنے۔ جب اندر کی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں تو انہوں نے طریقے سے ایک تحریر کے ذریعے پاکستانیوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو، یہاں پہ امریکہ میں جو سوچ چل رہی ہے پاکستان کے بارے میں، وہ اس طرح کی ہے کہ پاکستان کے 8 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ان میں پہلا ٹکڑا جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کا علاقہ ملا کے لیاقت پور یا لیاقت آباد اس نام سے کوئی ان کا منصوبہ ہے۔ دوسرا ملک جو ہے
وہ سندھو دیش کا، تیسرا ملک جو ہے وہ ہمارا بلوچستان جو ہے، اس ایریے کو اس بلوچستان کے ساتھ ساتھ کچھ سرائکی ایریا بھی ملا کے، اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ یہی ہوگا بلوچستان کا۔ یعنی ان کی منصوبہ بندی کے مطابق ابوالمعالی نے ہمیں آگاہ کیا، یہ اس انسان کا سینسٹیو پن ہے اور اس ملک کے ساتھ ایک خلوص کا رشتہ بھی۔ یہ ایگزیکٹ اسی طرح سے ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں بتایا ہے، مشکل حالات کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ قرآنک وزڈم ہے، تو ایک سینسٹیو انسان کے سامنے یہی قرآنک وزڈم تھی، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ اس قسم کی سوچ ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوات کا علاقہ اور چترال کا علاقہ، اس کو الگ کر کے ایک اور ریاست بنانے کا منصوبہ ہے۔ ہمارے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، ہمارا کشمیر اور انڈیا کا کشمیر، اس کو ملا کے ایک اور ملک بنانے کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح KPK کا کچھ ایریا اور یہ ایریا پنجاب کا، ان کو ملا کے ایک اور ریاست کا پروگرام تھا۔ تو پنجاب کا کچھ ایریا جو ہے وہ سندھو دیش کے ساتھ ملانا تھا اور کچھ ایریا بلوچستان کے ساتھ۔ تو بہرحال اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 8 ٹکڑے کر کے اس ملک کو ختم کرنا تھا، اور یہ ان کا منصوبہ تھا کہ 2006 تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن بہرحال حالات نے ہمیں کچھ بتایا بھی، ہماری آرمی نے اور ایجنسیز نے بہت اچھا کام کیا اس ملک کی بقا کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن ہائر لیول کا تھنک ٹینک ہے، ٹاپ لیول کا، جس میں امریکہ کے 15 ٹاپ لیول کے اداروں کے سربراہان بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی فارن منسٹری جو ہے اس کے انڈر یہ کام کرتا ہے، اس کے ایشوز کو یہ تھنک ٹینک دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق بھی پاکستان کے بارے میں یہی کچھ ہونا تھا کہ اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کو کمزور کر کے کشمیر کے حوالے سے ایک پالیسی بھی دی گئی، گو کہ ایک حوالے سے کشمیر کا جو ایریا ہے اس کو اگر بفر زون قرار دے دیا جائے، اس میں کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے کہ اس میں نہ انڈیا کا کنٹرول ہو نہ پاکستان کا کنٹرول ہو، یہ ایک آزاد علاقہ ہو، پاکستان والے بھی اپنا ملک سمجھ کے وہاں پہ جائیں رہیں، انڈیا والے وہاں پہ آ کے رہیں، لیکن وہاں پہ یہ آرمڈ فورسز کا عمل دخل نہ ہو، کشمیر والے بھی امن میں رہیں اور دونوں ریاستیں جو ہیں، اس حد تک تو اچھی بات ہے۔ لیکن امریکنز چاہتے ہیں کہ یہ UN کو دے دیا جائے علاقہ، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق امریکہ جو ہے یہاں پہ ایک ریاست قائم کرے اور اپنے اس علاقائی مفادات کو کنٹرول کرے، جو کہ انتہائی غلط چیز ہے۔ چائنا کو اور رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ان کی پالیسی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رابن رافیل، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اس نے بھی یہی چیز سامنے کی ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں اسی طرح سے گڑبڑ ہوں گے۔ اب ان کی یہ باتیں مزید اس وقت کلیئر ہوتی ہیں جب رابرٹ کیلان نے یہ چیز بیان کی کہ پاکستان جو ہے ایک ناکام ریاست ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھیانک بات جو اس نے کی، وہ کہتا ہے کہ یہ ہو گیا افغانستان اور پاکستان یہ ایک یونٹ ہے۔ یہ اس نے بات کی اپنی ایک تحریر دی اینڈ آف دی ارتھ، یعنی زمین کا خاتمہ۔ زمین کا خاتمہ تو نہیں ہوتا۔ اب اس موضوع میں ٹاپک یہ لیا دی اینڈ آف دا ارتھ کا، اس میں کہا کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ،
پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، یعنی پاکستان کی زمین کو ختم کرنے کا چکر تھا۔ اسی مضمون میں وہ کہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک یونٹ، اٹ مینس پاکستان فیل سٹیٹ ہے، ختم ہو جائے گی، اس پہ افغانستان کا قبضہ ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے کہ طالبان نے کیا کچھ کیا اس ملک میں۔ ایون آج تک ادھر سے دھمکیاں مل رہی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اگلی نماز پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہمارے افغانی بھائی کہتے ہیں ہم اگلی نماز اٹک جا کے پڑھیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پنجاب بھی ہمارا حصہ ہے۔ اب وہی رابرٹ کیلان والی باتیں ان کی سامنے آ رہی ہیں افغانیوں کے زبان سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، اس میں خانہ جنگی ہوگی اور یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس ملک میں مذہبی بنیادوں پہ بھی نفرتیں پھیلائی گئیں تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں، لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں اور یہ ملک ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی تعصب کی بنیاد پہ بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی ہمارے سندھی بھائی اور ہمارے پٹھان بھائی پشتون یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کی بیک پہ کون ہے؟ ہماری ایجنسیاں ذرا فوکس کریں، ہماری آرمی فوکس کریں۔ ہمارے سیاستدانوں کو اپنی کرسی سے وقت نہیں ملے گا۔ ان کا اس ملک کے حوالے سے جو خلوص ہے یا ان کا فوکس جو ہے وہ تو نظر آ گیا۔ اب ہمارے سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے افغانستان کو سپورٹ کیا، پاکستان کا بہت سارا مال اٹھا کے، گندم اٹھا کے، ہمارے بچوں سے رزق چھین کے کہاں پہنچایا افغانستان میں، یعنی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ رجسٹ نہ کر سکیں، اپنا دفاع نہ کر سکیں، اور افغانستان کو جا کے سپورٹ کرتے رہے، وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے۔ اور رابرٹ کیلان کا یہ مضمون یہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو اس کا مطلب ہے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے۔ تو یقینی طور پہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہسٹری بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، اور آج ہمارے حالات بھی اسی لیول پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمیں اپنے خدا سے کیے گئے وعدے یعنی دو قومی نظریے پہ قائم رہنا چاہیے کہ ہم فقط مسلمان ہیں اس ملک میں رہنے والے، جہاں پہ ہر ایک انسان کو چاہے کوئی مسلم ہے یا نہیں ہے سب کو مذہبی آزادی ہے۔ خدا سے کیے گئے وعدے بھی ہمیں پورے کرنے ہیں، ادروائز سزا ہمیں جو ملنی ہے وہ ایک مثال ہم دیکھ چکے اپنے مشرقی پاکستان کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو محب وطن ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ہم نے اپنی ریاست کو، اپنے اس پیارے ملک کو بچانا ہے۔ ادروائز خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو پھر ہونا کیا ہے، انجام کیا ہوگا، یہ میں اگلی ویڈیو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آج کوئی بھی اٹھتا ہے کراچی سے کہاں پہنچ جاتا ہے، گلگت بلتستان میں پہنچ جاتا ہے، شمالی علاقہ میں جا پہنچ جاتا ہے، سیر کرتا ہے، بلوچستان سے نکلتا ہے کوئی انسان، کشمیر چلا جاتا ہے، ناردرن ایریاز میں چلا جاتا ہے، سوات چلا جاتا ہے، چترال چلا جاتا ہے۔ جتنا عرصہ رہے، اپنا گھر ہے، یہ ملک ہے، رہ سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں ریلیکس ہو کے۔ لیکن خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو سوچو ذرا، ابھی سے یہ وقت ہے۔ قرآن وزڈم یہی کہتی ہے کہ آنے والے وقت کے حوالے سے اگر آپ کو بتا دیا جائے تو اس پہ ذرا فوکس کرنا چاہیے۔ ایک ذی شعور انسان کا کام ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو کراچی سے گلگت بلتستان جانے والا انسان راستے میں کتنے ملکوں سے گزر کے جائے گا، خدا نہ خواستہ کتنے ملکوں کے ویزے لینا پڑیں گے اس کو، تب جا کے گلگت بلتستان پہنچے گا۔ اور پھر وہاں پہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہے گا، اس کے بعد پھر اس کو واپس آنا پڑے گا ویزے لے کے۔
ایگزیکٹ اسی طرح سے اگر کوئی گلگت بلتستان کا، سوات کا، چترال کا کوئی انسان کراچی جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کو 3-4 ملکوں میں سے گزر کے جانا پڑے اور 3-4 ملکوں کے ویزے لگوانا پڑے پہلے، بعد میں جا کے محدود وقت تک وہاں پہ رہے اور وہاں کی پھر گورنمنٹ اس کو نکالے کہ نکلو بھی اپنے ملک میں واپس جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں، وقت کی اہم ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری آرمی اور ایجنسیز کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ حالات واقعی ابتر ہیں، غلط سمجھ میں جا رہے ہیں اور عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سیاستدان تو یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کے بچے آلریڈی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عمران خان کے بچے یہاں پہ ہیں، نہ نواز شریف کے بچے یہاں پہ ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مریں گے تو یہاں پہ عوام مریں گے۔ تو عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے، غور کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، سیاستدانوں نے نہیں بچانا، ہماری آرمی نے بچانا ہے، ہماری ایجنسیز نے بچانا ہے، ان سیاستدانوں نے نہیں بچانا۔ ان سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پہ آپس میں مت لڑیں، کوئی پی ٹی آئی کے ہو کے، کوئی نون لیگ کے ہو کے، کوئی پی 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 کے ہو کے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ یہ بہت ہی مشکل وقت ہے اس ملک پہ، ہم سب نے متحد ہو کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان کو بھی قائم و دائم رکھے۔ اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔